ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار چکا، اور یہ قرآن مقدس پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ کلام مقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے منتقل ہو کر یہ صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، اس طریقے سے ہر ایک زمانے میں، ہر ایک وقت میں ہوتا ہوا یہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو لہذا علماء کرام کو اس کلام مقدس کی آیات کریمہ سے، اس کے مفاہیم و مطالب سے اللہ رب العزت کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک یہ بات پہنچانا ان کے اوپر ضروری ہو گیا، اور امت مصطفیٰ پر ان آیات کریمہ کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا یہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بنا کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اس انسانوں کو وجود دیا، لہٰذا ان انسانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی قانون چلے گا، تبھی آدمی کامیاب رہے گا، تبھی کامران رہے گا، تبھی اسے تشفی اور تسلی میسر ہوگی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم اپنے ان بندوں سے؟ یہ ہمارے لیے سننا نہایت ضروری ہے اور سمجھنا بے حد ضروری۔ آیات کریمہ چوتھے پارے کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ آج عقل مندیت کی لڑائی ہے پوری دنیا میں، سمجھداری کی، عقل مندیت کی، اسی کی لڑائی ہے کہ میرے پاس عقل دانش تجھ سے زیادہ، ایک گھر والا دوسرے گھر والے سے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے، ایک شہر والا دوسرے شہر والے سے، ایک راجیہ والا دوسرے راجیہ والے سے، ایک دیش والا دوسرے دیش والے سے، مقابلہ اور موازنہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی اپنی عقل مندیت کی دلیل دیتا ہے کہ میرے پاس ایٹم بم زیادہ ہیں، میں نے اپنی عقل و ہنر کے ذریعے سے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک والے کو آنکھیں دکھاتا ہے اس بنیاد پر میرے پاس میڈیکل سائنس سب سے زیادہ ہے، ٹیکنالوجی دنیاوی اعتبار سے میرے پاس سب سے زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے یا مجھ سے بھی کم ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو لے کر کے پوری دنیا میں لڑائی اور جھگڑے، موازنے اور مقابلے چل رہے ہیں۔ اگر کسی نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی کسی دیش نے، اور اگر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گیا، اگر ہتھیار اس نے بہترین بنا لیے، برادران ملت اسلامیہ پھر وہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اس پروردگار عالم کی کتاب سے پوچھتے ہیں جس پروردگار عالم نے زمین کو بنایا، جس پروردگار عالم نے آسمان کو بنایا۔ جو عقل مند لوگ دنیاوی موازنے اور مقابلے کے چکر میں لگے ہو کر یا تو وہ اپنا پریکشن اگر کرتے ہیں، اپنے ایٹم بموں کا پریکشن کرتے ہیں، اپنی میزائلوں کا پریکشن کرتے ہیں، تو یا تو وہ سمندر میں کرتے ہیں اور وہ سمندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یا ہوا میں کرتے ہیں اور یہ ہوا اور فضا و خلا بھی پروردگار عالم کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ زمین پر کرتے ہیں تو وہ زمین بھی پروردگار عالم کی ہے۔ عالم تو ہی بتا، جب زمین تیری، آسمان تیرا، فضا تیری، خلا تیری، سب کچھ تیرا، تو بتا عقل مند کسے کہے گا؟ تو پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو اگر تمہیں دانشوری سمجھنا ہے،
اگر عقل مندیت سمجھنا ہے تو سنو، یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر جھگڑے والی آنکھیں اور پنجے دکھانے والے یہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتے، جنہوں نے اپنے پریکشن کر کے اپنی انانیت کی بنیاد پر، اپنے تکبر کی بنیاد پر برادران ملت اسلامیہ سمندر کے پانیوں کو بھی خراب کر دیا، ہوا میں آکسیجن کو بھی خراب کر دیا، خلا کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج آدمی صحیح سے کھان پین نہیں کر پا رہا، صحیح سے سانس نہیں لے پا رہا۔ برادران ملت اسلامیہ، جس نے بھی پروردگار عالم کی ذات سے اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ کبھی بھی اس بات میں نہیں آیا، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں آیا۔ دیر یا جلدی یا بدیر اس کا معاملہ بڑا خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے بہترین معاملہ اس کا ہے کہ وقتی طور پر اگرچہ قرآن مقدس کی آیتوں سے لگے کہ ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، مگر اصلی کامیابی، اصلی راحت اگر ہے تو وہ صرف اللہ کے قانون میں ہی ہے۔ یہ سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری، اور اولین اس کے لیے ضروری جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، جن کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہو، جن کے پاس قرآن مقدس جیسی کتاب ہو، ان کے لیے تو، مسلمانوں کے لیے تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ آؤ مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرتے چلو، ایک ایک مسلم بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے قرآن مقدس کی تعلیمات سے تعلق حاصل کرے اور اس کو سمجھے کہ پروردگار عالم نے آخر ہمارے لیے کیا کیا بیانات فرمائے، کیا کیا قوانین قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمائے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے کس چیز کی؟ تقابل کی، موازنے کی، مقابلے کی، عقل، ہنر، دانش میں سب سے آگے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا عقل والا کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ تو قرآن فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کی پیدا کرنے میں، اس کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن کے آنے اور رات کے جانے میں، اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، لأولی الالباب کا لفظ قرآن مقدس میں ہے۔ الباب یہ لب کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں عقل، شعور والے لوگ، سمجھدار لوگ، یعنی جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ یہ لوگ دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میرے پروردگار عالم کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب آئیے اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے نے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی کے بارے میں جو کشتی لوگوں کے سامانوں کو لے کر، وہ جہاز جو لوگوں کے سامانوں کو لے کر پانی پر روا دوا ہوتے ہیں، اس کے بھی پیدا کرنے میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، سوکھی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارش کے پانی سے پروردگار عالم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا کہ اس کے اندر اللہ نے طرح طرح سے غلات اور طرح طرح کی گھاسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ ان چیزوں پر غور کرنا، اسی کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور تمام روئے زمین پر جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچھا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو بادل ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹکا کر کے رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لآیات لقوم یعقلون، مگر اس میں صرف عقل مند قوم اور عقل مند اور ذی شعور لوگ ہی، صرف اس میں انہی کے لیے نشانیاں ہیں، ورنہ بے عقل لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں بھی فرمایا لآیات لأولی الالباب، اور دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں میں نظر وہی کرتا ہے جو عقل و شعور والا ہوتا ہے۔ جب وہ پانی پر
کشتی کو دیکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انجینئر کا کمال ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ اس نے پانی کی سطح پر جہازوں کو چلا دیا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے جس نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو بھر دیا اور ان بادلوں میں نہیں بھرا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے وہ بھرے ہوئے بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادل بشکل بارش کے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کیجئے گا، یہ نشانیاں صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہیں، ذی شعور لوگوں کے لیے ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، لیکن آج جو صرف ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کی فکر صرف اتنی ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا۔ آج کا علم کہاں تک؟ آج کا علم لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے میں آگے بڑھ گئے اور اسی پر تکیہ لگا لیا کہ بس سب کچھ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر پھل فروٹ ملتے ہیں تو پیسے سے، تو پیسہ سب سے بڑا ہوا۔ زمین و زر اور جائیداد ملتا ہے تو صرف پیسے سے، ان کے نزدیک صرف پیسہ سب سے بڑا ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیاوی اعتبار سے وہ چیز بھی ضروری ہے، لیکن برادران ملت اسلامیہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی بھی ذات ہے، اور وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ آج میں کسے عقل مند کہوں، میں کسے ذی شعور کہوں، میں کسے عقل مند کی داد و تحسین دوں؟ کیا اس کو عقل مندیت کا تمغہ دوں؟ کیا اسے عہدہ دوں؟ کیا اسے کہوں کہ جس کے درمیان سچ اور جھوٹ کے فرق کرنے کی عقل نہ ہو، جس کے درمیان سچائی اور جھوٹ کا فرق کرنے کی تمیز نہ ہو، جس انسان کے درمیان ذرا سی بات کو سمجھنے کی قوت و طاقت نہ ہو، میں اسے عقل مند کہوں؟ نہیں، بلکہ برادران اسلام، آدمی اس کو عقل مند کہے گا جسے قرآن عقل مند کہے گا، جسے قرآن عقل مند کہے گا، جسے پروردگار عالم عقل مند کہے گا، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اے میرے غیور مسلمانوں، آج کے دور میں، آج 21ویں صدی چل رہی ہے، اس 21ویں صدی میں لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سوچیں اور زیادہ کمتر ہو گئیں، اس لیے کہ اعلیٰ سوچ اسی کی ہے جو قرآن پر عمل کر کے سوچتا ہے، جو قرآن کی آیتوں سے سوچتا ہے، جو احادیث نبویہ سے تفکرات حاصل کرتا ہے، جو سیرت مصطفیٰ سے اپنے دن و رات، شب و روز کو گزارتا ہے، اس سے بہتر برادران ملت اسلامیہ کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا عقل مند کیا سوچتا ہے؟ صرف اتنا سوچتا ہے، بھوک لگی تو کھانا کھا لوں گا، بھوک لگی تو روٹی حاصل کر لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اگر اسے شہوت جاگی تو شہوت میں یا تو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ شہوت کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ برادران اسلام، اس کی سوچ صرف اتنی سی ہے، زیادہ سے زیادہ گھر بنا لے گا، اس کی سوچ صرف اتنی سی ہے۔ کاش اتنی بڑی سوچ ہوتی اس کی، ان چھوٹی سوچوں سے نکل کر کے اوپر پہنچتا، اور اوپر پہنچ کر کے دیکھتا کہ آسمانوں میں دیکھتا کہ ایک سورج ہے جو اتنی صدیوں سے چمک رہا ہے، اسے چمکانے والا کون ہے؟ چاند کو دیکھ رہا ہے، چاند کی روشنی کو دیکھ رہا ہے، اس چاند کی روشنی کو دیکھ کر کے کہتا اس چاند کی روشنی کے، اس چاند میں روشنی ڈالنے والا کوئی تو ہے۔ برادران اسلام، ان ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھ کر جب وہ رات کو سوتا تو آسمان پر جب نظر دوڑاتا تو دیکھتا کہ ستارے، ان گنت ستارے ٹمٹما رہے ہیں، ان کو ٹمٹمانے کی قدرت دینے والا، انہیں پاور دینے والا کون ہے؟ اس تمام چیزوں کو سوچتا۔ جب وہ آسمان سے نیچے آتا تو دیکھتا کہ بارش برس رہی ہے، بارش کے قطرات کو دیکھ کر کے دیکھتا کہ ایک قطرہ نہیں، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں قطرات ایک ساتھ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ برادران اسلام، آدمی اس پر غور کرتا، برف اور اولے پڑ رہے ہیں، ان اولوں کو دیکھتا کہ وہ جو شکل و صورت میں ابھی پانی تھے برف کے ٹکڑے بن گئے، ان کو برف کے ٹکڑوں میں تبدیل کرنے والی کون ذات ہے، وہ اس کو دیکھتا۔ اے میرے غیور مسلمانوں، قرآن بتا رہا ہے وہی تو عقل مند ہے۔ امام غزالی نے بھی اپنا فلسفہ اس طرف جھونک دیا اور بولے اور کہنے لگے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا آسمانوں میں غور کرے، یعنی ستاروں کو، سورج کو، چاند کو دیکھے، زمین اور آسمان کے درمیان دیکھے،
तो बिजली की कड़क को देखे, बिजली की चमक को देखे, और इस ओलों को, इस कोहरे को बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बारिश के कतरात पर गौर करे। जमीन को देखे तो सोचे कि यहां से तांबा निकल रहा है, यहां से सोना निकल रहा है, यहां से लोहा निकल रहा है, यहां से पेट्रोल निकल रहा है, यहां से गैस निकल रही है। इन चीजों को इजाद देने वाला कौन है? मेरे गयूर मुसलमानों, वो सिर्फ मेरा परवरदिगार आलम है। आदमी अक्लमंद वो है जो इन चीजों पर गौर करके एक जात के आगे झुक जाए। परवरदिगार आलम, तुझसे बड़ा ना कोई साइंटिस्ट है, क्योंकि तमाम साइंटिस्ट जो बने हैं वो तेरे इल्म के एक जर्रा बराबर जो इल्म है वो परवरदिगार आलम तूने लोगों को दिया। वो उस पर अपने आप को बहुत बड़ा समझ बैठे, वो अपने आप को अक्लमंद समझ बैठे और बड़ी बड़ी मिसाइलें आसमानों में दगाने लगे और लोगों की जानें लेने लगे। वो अक्लमंद नहीं, बल्कि अक्लमंद वो है जो कुरान करीम की आयत पर गौर करते हैं, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया कि जमीन में गौर करो, आसमान में गौर करो, और बिरादरान इस्लाम उनके दरमियान गौर करो, जमीन के नीचे क्या है इस पर गौर करो। जो लोग इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, तुझसे बड़ी कोई जात नहीं। परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में आ गया, अब तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तभी वो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी सबसे बड़ी जात अगर है तो वो अल्लाह की जात है। जब नमाज पढ़ता है तो सबसे पहले कहता है अल्लाहु अकबर। क्या कहता है मुसलमानों? ये हमें गौर करना होगा, हम खुद नहीं जानते। जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, जब हम कानों तक हाथ उठाते हैं तो एक आवाज हर आदमी कहता है अल्लाहु अकबर। वो कहता ही इसीलिए है, परवरदिगार आलम, सब चीजें नीची हैं सिवाय तेरे बाद जिसको तूने इज्जत दी वो ऊंचा होगा, जिसको तूने बड़ा कहा वो बड़ा होगा।